بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. حضرات گرامی، گزشتہ درس حدیث مسند امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے جو حدیث بیان کی گئی تھی اس کو میں ایک مرتبہ دوہرا دیتا ہوں. ابو حنیفہ عن عاصم عن عبد الجبار بن وائل بن حجر عن ابیہ، حضرت وائل بن حجر نے اپنے والد گرامی سے یہ روایت کی ہے، قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کو دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یرفع یدیہ عند التکبیر، کہ آپ تکبیر کہتے وقت ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، رفع یدین کرتے تھے، وہ یسلم عن یمینہ و یسارہ، اور نماز کے اختتام پر دونوں طرف سلام پھیرتے. اس پر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے تابعی ہیں، اور یہ حضرت حماد بھی تابعی ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ بھی تابعی، تینوں تابعی ہیں. ابو حنیفہ نے حماد سے اور انہوں نے حضرت ابراہیم نخعی سے روایت کی، انہوں قال فی واحد بن حجر عرابی لم یصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ قبلها قط او عالم من عبد اللہ، کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم نخعی فرماتے تھے کہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عرابی ہیں، اور انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کے پیچھے ایک آدھ نماز ادا فرمائی، فقط ایک آدھ نماز ادا فرمائی. اور وہ عالم من عبداللہ، آپ اس سوال کرتے ہیں کہ کیا وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ عالم ہیں؟ وہ اصحابی، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. حفظ ولم یحفظوا، جو کچھ انہیں یاد ہے وہ حضرت وائل بن حجر کو یاد نہیں ہے، یعنی رفع الیدین کے بارے میں. وفی روایت عن ابراہیم انہ ذکر حدیث عن وائل بن حجر وقال اعرابی صلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما صلی صلاۃ قبلها او عالم من عبد اللہ، وہی بات دہرائی آپ. اور ایک اور حدیث میں ہے کہ انہ رأی وائل بن حجر انہ رأی النبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدیہ عند الرکوع وعند السجود فقال هو اعرابی لا يعرف الاسلام لم يسلم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا صلاۃ واحدۃ، کہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اصل میں موت کے رہنے والے تھے، اور وہ عرابی ہیں، یعنی عراق کے رہنے والے، دور دراز علاقے کے رہنے والے ہیں. اور جبکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف کے رہنے والے ہیں، اور جتنی نمازیں اور جتنے مسائل، جتنی صحبت حضرت عبداللہ بن مسعود کو حاصل ہے، حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل نہیں ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفع یدیہ فی بدء الصلاۃ، کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ شروع نماز میں رفع یدین کیا کرتے ہیں، فقط صرف فأتاه عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے یہ بات حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرمائی. وعبداللہ عالم بشرائع الاسلام، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریعت اسلام کے عالم دین ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم و فکر اتنا عظیم الشان ہے کہ آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطور خاص، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطور خاص آپ کو کوفہ میں بھیجا تعلیم اسلام کے لیے، شریعت اسلام، فقہ اسلام کی تعلیم دینے کے لیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور خاص بھیجا اور آپ نے وہاں پر جا کے صحابہ کرام جو ادھر شفٹ ہو گئے تھے یا وہاں کے تابعین جو تھے یا بعد میں آنے والے لوگ ہیں ان کو جو ہے نا وہ تعلیم و تربیت دی اور فقہ کی تعلیم دی. بعد میں جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے مدینہ پاک سے کوفہ کو دارالخلافہ تبدیل کیا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ میں ہی رہنے کا حکم فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ آپ اپنی تعلیم و تربیت کو جاری رکھیں. لہٰذا کیونکہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کوفہ کے رہنے والے ہیں, کوفہ میں رہائشہ اور اس کے علاوہ دیگر تابعین بھی کوفی ہیں, کوفہ کے رہنے والے ہیں, اس لیے ان حضرات نے زیادہ تعلیم جو ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور یہی وجہ ہے کہ یہ روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ہے. آپ فرماتے ہیں کہ عبداللہ عالم بشرائع اسلام, حضرت عبداللہ ابن مسعود شریعت اسلام کے بہت بڑے عالم ہیں اور وہ حدودی اور اس کے حدود کو جاننے والے ہیں, یعنی فقہ مسائل کو جاننے والے ہیں, قانون کو جاننے والے ہیں, متفقہ لأحوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کو سب سے زیادہ جاننے والے ہیں. ملازم لہو فی اقامتی و فی اسفاری, نبی کو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے سفر کے دوران اور آپ کے قیام کے دوران مدینہ پاک میں ہمیشہ آپ ساتھ رہے. وقت صدم عن نبی ماذا یحصی, اور انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ بے شمار نمازیں ادا کی, اتنی نمازیں ادا کی جن کا شمار ہی نہیں کیا جا سکتا. تو پھر اب ایک طرف حضرت معاذ بن حجر کی روایت ہے اور ایک طرف حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. اب ان کے علمی مقام اور مرتبہ صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام کے ساتھ جو ان کی صحبت ہے, جو ان کی تعلیم و تربیت ہے, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر جو حدیث کا درجہ ہوگا وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کا درجہ حضرت معاذ بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے زیادہ ہوگا. اس پر حضرت امام اوزاعی اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان بھی کافی اس پر بحث ہوئی, بہت خوبصورت بحث ہوئی, بڑی عامانہ خاطرانہ بحث ہوئی. انشاءاللہ کل بیان کریں گے اور بڑی لطف بات ہے وہ انشاءاللہ کل بیان کریں گے. امام اوزاعی بھی اپنے فقہ کے امام گزرے ہیں لیکن ان کے بعد میں مقرر ختم ہو گئے. اپنے ان کی الگ فکر کی الگ فکر اصول تھے, جس طرح امام اعظم کے, امام شافعی, امام مالک کے, اس طرح ان کی بھی وہ بھی فقہ امام ہے. اس لیے آپ میں پہلے آپ کو تعارف میں آپ ان کے مسئلے کو بھی پیش نظر رکھیں, پھر امام اعظم کی دلائل کو بھی پیش نظر رکھیں, پھر آپ کو مزہ آئے گا انشاءاللہ. آمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا